بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یاد کرو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا انی متوفیک ورافعک الی، انی متوفیک، اب وفا یوفی وفات کا معنی فوت ہونا بھی ہے، اور وفا یوفی وفات کا پورا پورا ہونا بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ موت نہیں بولا، لفظ وفات بولا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اگلا لفظ بولا ہم تجھے اٹھانے والے ہیں۔ اب دونوں معنی ایک معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ ہم تجھے اٹھانے والے ہیں، پورا پورا لے کے جانے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کرنے والے ہیں کافروں سے۔ اور وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت والے دن ہم کافروں کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، بلند کریں گے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا۔ اور یاد رکھ لیں اے مسلمانوں، ہم ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کو رسول مانتے ہیں، ہم ان کو اولی العزم پیغمبر مانتے ہیں۔ جو ہمارے نبی نے بتایا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا ہے اور تمام نبیوں کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تیرے ماننے والوں کو قیامت والے دن بلند کرے گا۔ اب اس آیت میں بہت سے لوگوں نے اس آیت سے مانا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آسمان سے نہیں آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایسے ایسے معنوں میں مروڑ تروڑ کے معنی نکالے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے جان چھوڑ جائے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں اپنی گفتگو میں، لیکن جہاں نصیحت مقصد ہو، اس نصیحت کے پیش نظر میں نام لے لیتا ہوں۔ جاوید احمد غامدی جیسے کہ نظریات، جن کے نظریات یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں اور آسمان سے انہوں نے نازل نہیں ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم۔ یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو اور سزائیں دی گئیں، تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے۔
بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے ابا کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید تو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیجیے صورتحال کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام نقطہ نظر زیادہ قوی ہے، بسم اللہ مانتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ ان تصریحات کی روشنی میں وہ رائے قائم کریں جو میرا اس معاملے میں رجحان ہے، تو امید ہے کہ غور و خوض کے کچھ اور سامان بھی کھلیں گے. جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اللہ آپ کو اٹھانے والا ہے اوپر. اور آگے چل کے بل رفعہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں. تو کیا تکلیف ہے اس نظریے پہ نہ ماننے والے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، دماغ میں ایک ٹیڑھ پن ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نیچرل پہ آ کے فٹ کرنا ہے، سائنس پہ آ کے فٹ کرنا ہے. وہ چونکہ نہیں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھائے گئے، اس لیے احادیث کو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور متوفی کا معنی فوت کر لیا اور رافع کا معنی عزت کو بلند کر لیا. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تحریف کی جاتی ہے. یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتارنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی جگہ بتائی. دمشق کی جامع مسجد کے منارۃ البیضاء پہ اتارا جائے گا. فجر کی اذان و اقامت ہو چکی ہوگی، جماعت ہونے والی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو منارۃ البیضاء کے اوپر فرشتے اتاریں گے اور وہاں سے نیچے اتارا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جماعت نہیں کرائیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے. دجال تباہی مچا رہا ہوگا دنیا میں، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کو جمع کر کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے. اور مقام لد پہ جو فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کا آمنا سامنا ہوگا. اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا، ہاتھوں جو ہے وہ مار دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا، بلکہ متوفی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا لے لیا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مکر و مکر اللہ میں، اے عیسیٰ آپ کو وہ نہیں ماریں گے، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ وفات دینے والا ہوں. اور وفات اس میں متوفی کا اور رافعہ میں جو ترتیب ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے وفات ہے اور پھر اٹھانا ہے، نہیں، بلکہ عربی زبان میں واو سے پہلے اور واو کے بعد والی باتوں میں ترتیب نہیں ہوا کرتی. کبھی چیز پہلے اور کبھی چیز بعد میں آ جاتی ہے. اس کے بہت ساری مثالیں ہیں. سورۃ جاسیہ میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا کہ جب مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. سورۃ جاسیہ میں کہ کافر جب کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، ہم مریں گے اور مریں گے اور زندہ ہوں گے، مریں گے اور زندہ ہوں گے. یہ وہ جو مریں گے اور زندہ ہونے میں ترتیب نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے. نموت و نحیا واو ترتیب کی نہیں رکھتی ہوتی. تو بہرحال اس میں انی متوفی کا و رافع کا الیہ میں ترتیب نہیں ہے اگر وفات کے معنی میں ہے. اور اگر متوفی کا پورا معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نے اٹھا لیا، انہیں زمین پہ کچھ نہیں ہوا تھا اور اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لازم اور ضروری ہے.